آج 20 رمضان اور منگل کا دن ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جو سال میں بار بار نہیں آتی۔ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص رحمتوں کے لیے چن لیا ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی اور بند نصیب بھی جاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے فرماتے ہیں کہ جو شخص آج اس خاص وظیفے کو دل کے یقین اور سچے بھروسے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ اچانک آنے والا مال و دولت انسان کی سوچ سے باہر ہوتا ہے، اتنا کہ برسوں سے کھڑی پہاڑ جیسی مشکلات لمحوں میں بکھر جاتی ہیں۔ اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو آزما کر دیکھ لو، کیونکہ رمضان میں اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی سالوں سے رکی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص رحمت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور زمین پر سسکتی آہیں سنی جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کی 20 تاریخ منگل کے اس بابرکت دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر کے حالات ایسے بدلتے ہیں جیسے اندھیری رات کے بعد اچانک سورج نکل آئے۔ رزق ایسے آتا ہے کہ آنکھیں حیرت سے بھر جاتی ہیں اور دل بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے۔ اگر آپ بھی راتوں کو جاگ جاگ کر روتے رہے ہیں، اگر آپ نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے اپنی عزت تک ہار دی ہے، اگر قرض نے آپ کی نیند چھین لی ہے، اگر بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ، بیماری کا علاج آپ کو اندر سے توڑ چکا ہے اور ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، تو آج 20 رمضان منگل کا دن آپ کے لیے آخری نہیں بلکہ نئی زندگی کی شروعات ہے۔ آج اس وظیفے کو آنسوؤں کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ رونے والے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے، اس کے حالات سنبھل جائیں، اس کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے، وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ تو آج دنیا کے سارے کام چھوڑ دو، موبائل ایک طرف رکھ دو، چند منٹ کے لیے اللہ کے حضور بیٹھ جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو۔ مانگو یہاں تک کہ دل ہلکا ہو جائے، کیونکہ میرے رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ تھکے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تقدیروں کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو آج قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اگر نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہو تو آج روزگار کے لیے پڑھ لو۔ اگر گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، اگر لڑائیاں، بیماریاں، پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج اس وظیفے کو اپنی آخری امید سمجھ کر پڑھ لو۔ ناظرین، آج کا دشمن سامنے سے وار نہیں کرتا، آج کا دشمن نظر بد، حسد، جادو اور جنات کے ذریعے انسان کو اندر سے توڑتا ہے۔ یہ خاص وظیفہ ان سب پوشیدہ حملوں سے ڈھال بن جائے گا، حسد کرنے والوں کے سینے کی آگ بجھا دے گا، نظر بد کے اثرات ختم کر دے گا اور آپ کے گھر کو اللہ کی حفاظت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ اسے آنسوؤں اور یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری نکال دیتا ہے۔ اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، اگر علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور پیسے ختم ہو چکے ہیں، تو آج 20 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ آپ کے لیے شفا کی کرن بن سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ جو بندہ آج اس بابرکت دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ دے گا، پورے سال کی رحمتیں، برکتیں اور آسانیاں اس کے مقدر میں لکھ دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی صرف ایک بار سچے دل سے پڑھ لے تو پورے سال کی محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے ذلت، تنگی، بیماری اور مایوسی نکل جائے، اگر آپ ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں سکون ہو، عزت ہو، رزق میں برکت ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج 20 رمضان منگل کے دن اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر مصلے پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ شاید یہی دن آپ کی زندگی بدل دے۔ آج کا دن اتنا قبولیت والا ہے کہ اگر آج اللہ سے روتے ہوئے مانگو گے تو وہ شرمندہ نہیں کرے گا۔ جو شخص آج غفلت میں یہ دن گزار دے گا وہ سارا سال اس کی کمی کو محسوس کرے گا، اور جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ اس کے نصیب میں پورے سال کی خوشیاں لکھ دے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں 20 رمضان منگل کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد،
ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے نہ جگہ کی پابندی، بس دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں نم ہوں اور یقین اللہ پر ہو۔ بس آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک وہ اعمال پہنچتے رہیں جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیں، جو روتی ہوئی آنکھوں کو سکون دے دیں اور جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں۔ یہاں روزانہ ایسے وظائف اور اعمال آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ آج 20 رمضان منگل کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے بھی وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر دل چاہے تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو سب سے افضل اور بابرکت درود ہے۔ درود پاک کو آہستگی سے، محبت سے، ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ سوچئے ہم کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اللہ ہمیں کتنی عزت دینا چاہتا ہے۔ درود شریف کی کثرت پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ آئیے 1 مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً سب سے پہلے اپنے خاص مقصد اور اپنی خاص حاجت کی نیت کریں۔ یاد رکھیے ہر انسان کا درد الگ ہے، ہر دل کی فریاد الگ ہے۔ کسی کا غم بیماری ہے، کسی کا قرض، کسی کا ٹوٹا ہوا گھر، کسی کی بے روزگاری، کسی کو اولاد کی فکر۔ آپ آج جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اسے اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ کو لفظوں کی نہیں، دل کی کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کر لیں، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کر لیں، کسی ایسی حاجت کے لیے جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی ہے، جسے آپ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے، تو وہ نیت آج اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ بندے کی خاموش آہ بھی سن لیتا ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد اور حاجات کی نیت کر لیں تو اب 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ شیطان کے ہر وار کو توڑ دیتی ہے، دل سے وسوسے نکال دیتی ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اب جب نیت ہو چکی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، تو اب ذرا خود کو دنیا سے کاٹ لے، آنکھیں بند کریں، سانس کو پرسکون کریں، دل کی دھڑکن کو سننے کی کوشش کریں اور پوری توجہ، پورے دھیان اور مکمل یقین کے ساتھ اپنے مقصد کو اپنے ذہن کے سامنے لے آئیں۔ وہ مقصد جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا، وہ حاجت جس نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے، اسے اللہ کے سامنے رکھ دے، ایسے جیسے ایک تھکا ہوا بندہ اپنے رب کے قدموں میں گر کر سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس لمحے نہ کوئی اور خیال لانا ہے، نہ کسی انسان کی طرف دیکھنا ہے، بس آپ اور آپ کا رب۔ بس آپ نے دل ہی دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور یاد رکھیے اللہ کے ناموں میں وہ طاقت ہے جو ٹوٹی تقدیروں کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ آپ یا وہابو یا رزاقو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ آپ نے بہت سکون سے، بہت ٹھہراؤ کے ساتھ، پورے دھیان اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ میں اور آپ سارا دن خطائیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کافر ہیں، اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نوازتا ہے، کیونکہ وہی وہاب ہے، وہی دینے والا ہے اور وہی رزاق ہے، وہی روزی بانٹنے والا، وہ بے نیاز ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو سوچیں جب آپ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ کیسے خالی ہاتھ لٹا دے گا۔ آج 20 رمضان منگل کا دن ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے
جس میں اللہ اپنے بندوں کی جھولیاں خاموشی سے بھر دیتا ہے۔ آج آپ نے انہی مبارک ناموں کے وسیلے سے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اب غور سے طریقہ سن لیں۔ یا وہابو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ 10 بار زبان کے نہیں دل کے ہونے چاہیے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہابو یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنا قرض، اپنی بیماری، اپنی تنگی، اپنی بے بسی سب اس کے سامنے رکھ دے۔ صرف 10 بار پڑھتے دوران آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جب رب دینے پر آتا ہے وہ نہ چہرے دیکھتا ہے، نہ ماضی کے گناہ، نہ کمزور اعمال، وہ تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بس مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اور آج تو پھر رمضان کا مہینہ ہے، آج تو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو اللہ کے خاص دنوں میں سے ایک دن ہے، تو کیوں نہ آج انہی قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 2 نام یا وہابو یا رزاقو پڑھ کر اپنے رب سے سب کچھ مانگ لیا جائے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنسوؤں کے ساتھ پڑھیں گے، یہ وظیفہ اتنا ہی زیادہ اثر دکھائے گا، کیونکہ جس پر برا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔ آپ نے بس 10 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ منہ سے نکلی ہر بات رب کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 10 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھ لے، اب جب دل نرم ہو چکا، آنکھیں بھیگ چکی، تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کا وظیفہ ہے۔ ایسی سورت جس کی فضیلت سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ وہ قرآنی سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ سورت ہے سورہ اخلاص۔ یہ وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا اپنے رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور جب بندہ رب کی وحدانیت کو مان کر اس کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر رب اسے کیسے خالی ہاتھ لٹاتا ہے۔ آج 20 رمضان منگل کا دن ہے، آج رب کعبہ سے رزق مانگنے کا دن ہے، آج خزانوں کے دروازے کھلنے کا دن ہے۔ یاد رکھیے ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ مانگنے کے لیے در در بھٹکتا ہے، مسجدوں کے چکر لگاتا ہے، وسیلے ڈھونڈتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، حج اور عمرہ کرنے تک چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب رب خود دینے پر آمادہ ہوتا ہے اور بندہ لاپرواہی کر جاتا ہے۔ آج رمضان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج پورا دن اور پوری رات اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی بوندوں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آج آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو یاد کر لیا ہے، ورنہ ہزاروں لوگ ہیں جو آج بھی غفلت میں ہیں۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ آج اللہ کی ذات دربار لگائے بیٹھی ہے اور پکار رہی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، ہے کوئی بے روزگار کہ میں اسے روزگار عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل کہ میں اسے جوڑ دوں۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص میرے ساتھ پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ سورت رب کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور جب رمضان کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے تو پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، رزق خود چل کر آتا ہے۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ کو ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور آپ کی جھولی بھی رب کریم اپنے فضل سے بھر دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، جب زبان تھک جائے اور دل نرم ہو جائے، تو اب اس عمل کا آخری اور سب سے اہم وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر بعض اوقات نہ وظیفے اثر کرتے ہیں، نہ دعائیں اوپر پہنچتی ہیں۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ کئی بار انسان روتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے، وظیفے بھی پڑھتا ہے،
مگر گناہوں کی دیوار دعاؤں کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں استغفار کرنے اور گناہوں سے معافی مانگنے کا حکم فرمایا ہے، تاکہ بندہ ٹوٹ کر کہہ سکے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر دے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے کبیرہ اور صغیرہ، ظاہر اور پوشیدہ، جانے اور انجانے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ اب توجہ سے سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے، استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جس راستے پر چلتا ہے وہاں آسانیاں بچھا دی جاتی ہیں، اور جس دعا کے لیے سالوں سے رکاوٹیں لگی ہوتی ہیں وہ رکاوٹیں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، جن کی حاجتیں برسوں سے رکی ہوئی ہیں، جن پر بندشیں، رزق کی تنگی، مایوسی اور بے سکونی چھائی ہوئی ہے، وہ آج 20 رمضان منگل کے اس بابرکت دن اگر یہ پورا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے سچے دل، نم آنکھوں اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ رب کریم ان کے لیے بند دروازے کھول دے گا، رکے ہوئے کام چلا دے گا اور ٹوٹی ہوئی امیدوں کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی کمزوریوں سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ نم آنکھوں، ٹوٹے دل اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اب آخر میں آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے اس عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود وہ دروازہ ہے جس کے بغیر دعا اوپر نہیں جاتی اور جس کے ساتھ دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب رب راضی ہو چکا ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ صدا لگا کر مانگیں، دل کھول کر مانگیں، رو رو کر مانگیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کریں جیسے آپ کی ہر حاجت پوری ہو رہی ہے، جیسے رزق کے دروازے کھل رہے ہیں، جیسے پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، جیسے سکون آپ کے دل میں اتر رہا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی عمل ہو اگر خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا، اور عمل کے بعد اگر خلوص نیت سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے اور جو مانگ نہ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔